بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا ففتھ لیکچر آف کانسٹیٹیوشنل لا 2. آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا ایمرجنسی پروویژنس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. سب سے پہلے انٹروڈکشن. ایمرجنسی پروویژنس وہ پاور، وہ اتھارٹی ہے جو آئین پاکستان کی روح سے صدر مملکت کو حاصل ہے، تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ کوئی مخصوص آرڈر، کوئی مخصوص قانون پورے ملک میں یا ملک کے کسی مخصوص علاقے میں نافذ کر لے. تو سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پریسٹیجیس پاورز جو کہ صدر کو آئین پاکستان عطا کرتا ہے، یعنی وہ استثنائی قوت جو صدر پاکستان کو حاصل ہے مگر آئین پاکستان کی روح سے حاصل ہے. یہ کس لیے ایمرجنسی پروویژن کس لیے لاگو ہوتے ہیں؟ فار دا پروٹیکشن آف سولیڈیرٹی آف کنٹری اور اے پارٹ آف اٹ، یعنی ساری مملکت یا ملک کے کسی مخصوص حصے کی حفاظت اور فلاح کے لیے ایمرجنسی پروویژنس لاگو ہوتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایمرجنسی کے دوران ایمرجنسی پروویژن جب لاگو ہوتے ہیں تو اس دوران جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں، وہ بھی سسپینڈ ہو سکتے ہیں. بنیادی طور پر ایمرجنسی پروویژنس کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1، ایمرجنسی ڈیو ٹو ایکسٹرنل اور انٹرنل ایشو اور ڈسٹربنس، یعنی ملک کے باہر یا ملک کے اندر اگر کوئی ڈسٹربنس ہے تو اس دوران ایمرجنسی لاگو ہو سکتی ہے. اگر پریزیڈنٹ اس بات کا اطمینان حاصل کر لے کہ کوئی شدید ایمرجنسی پیش آ گئی ہے، مثلاً وار ہے، ایکسٹرنل ایگریشن ہے، یا اندرونی کوئی ڈسٹربنس ہے، یا مثلاً کوئی اکنامک کرائسس ملک کے اندر آ رہی ہے، تو اس دوران صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ وزیر اعظم کی ہدایت پر سارے ملک میں یا ملک کے کسی مخصوص متاثرہ علاقے میں، کسی مخصوص متاثرہ صوبے میں ایمرجنسی نافذ کر لیں. اور اس کے نتیجے میں سسپینشن آف فنڈامنٹل رائٹس ہو جائے گی، یعنی جو بنیادی حقوق ہیں، مثلاً بنیادی حقوق میں ہر سٹیزن کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کا اگر کوئی حق ضائع ہو رہا ہے تو وہ کسی بھی کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتا ہے، مگر ایمرجنسی پروویژن میں یہ حق ختم ہو جائے گا. کوئی بھی یہ اتھارٹی نہیں رکھتا کہ وہ صدر کے ڈکلیئر کردہ ایمرجنسی پروویژن یا ایمرجنسی کی حالت کو کسی کورٹ میں چیلنج کر لیں. ایمرجنسی پروویژن کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے ایمرجنسی ان اے پروونس آفٹر فیلیور آف الیکٹڈ اور کنسٹیٹیوشنل گورنمنٹ، یعنی کسی مخصوص صوبے میں اگر کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ، منتخب حکومت اگر فیل ہو جائے اپنی ڈیوٹیز سر انجام دینے میں، اور اس صوبے کا گورنر جو ہے وہ رپورٹ کر لے پریزیڈنٹ کو کہ ہماری صوبے کی جو گورنمنٹ ہے وہ فیل ہو گئی اپنی ڈیوٹیز انجام دینے میں، تو صدر مملکت اس صوبے میں ایمرجنسی نافذ کر سکتا ہے. اس صورت میں متاثرہ صوبہ جو ہے اس کی جو لیجسلیچر ہے، اس کا جو ایگزیکٹو ہے وہ ریپلیس ہو جائے گا. کون اس کو ریپلیس کر لے گا؟ فیڈرل ایگزیکٹو اور لیجسلیچر. جو وفاقی ایگزیکٹو ہوگا یا جو وفاقی لیجسلیچر ہے وہ پروونشل لیجسلیچر کو یا پروونشل ایگزیکٹو کو ریپلیس کر لے گا. اچھا، اگر ڈیوریشن کی بات کریں کہ ایمرجنسی کی ڈیوریشن کتنی ہوگی، تو قانونی طور پر 6 مہینے ایمرجنسی کی ڈیوریشن ہوگی. اور فیڈرل ایگزیکٹو اور فیڈرل لیجسلیچر جو ہے وہ پابند ہوگا کہ ان 6 مہینوں کے دوران وہ اس ایمرجنسی کی صورتحال پر قابو پا لیں. لیکن قابو نہ پانے کی صورت میں اگر صدر چاہے تو 2 مہینے اس کو ایکسٹینشن دے سکتا ہے ایمرجنسی کی
جو حالت ہے اس کو ایکسٹینشن دے سکتا ہے، یعنی ایکسٹینشن ان ڈیوریشن 2 months ایکسٹینشن may be given by the president۔ مگر جو قانون فیڈرل لیجسلیچر ایمرجنسی صورتحال پر قابو پانے کے لیے بنائے وہ خود بخود آٹومیٹیکلی 6 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ یعنی نمبر ڈی اگر ہم پڑھیں تو لا ٹو سیز آفٹر 6 months، 6 months آفٹر پروکلیمیشن آف ایمرجنسی، اگر صدر ایمرجنسی پروکلیم کرتا ہے، ایمرجنسی کا اعلان کرتا ہے، تو ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے جو بنائے گئے قوانین ہوں وہ خود بخود آفٹر 6 months سیز ہو جائیں گے، 6 مہینے بعد خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اور کائنڈس آف ایمرجنسی میں تیسری جو قسم ہے وہ ہے فائنینشیل ایمرجنسی۔ If the president is satisfied with the reports of governor or governors regarding worsening economic conditions، یعنی اگر گورنر اکنامک جو حالت ہے اس کی اب تری کی رپورٹ کر لے پریزیڈنٹ کو، صدر کو، اور اس کو اطمینان بھی حاصل ہو جائے کہ ہاں صورتحال واقعی خراب ہو رہی ہے، تو وہ اسی مخصوص صوبے میں یا اگر ضرورت پڑی تو ساری مملکت میں، سارے ملک میں فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کر سکتا ہے۔ ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد اب بات آتی ہے ایمرجنسی ختم کرنے کی۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریووکیشن آف ایمرجنسی، یعنی ایمرجنسی کس طرح ختم ہو جائے گی۔ دا پریزیڈنٹ میں ریووک دا ایمرجنسی بائی سبسیکوینٹ ڈکلیریشن، یعنی ایمرجنسی اگر نافذ کرتا ہے صدر، اس کے پاس یہ اختیار ہے، تو اس کو ختم کرنے کا اختیار بھی صدر کے پاس ہے۔ ایمرجنسی نافذ کرنے کے اعلان کرنے کے بعد صدر اگر اس کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہے تو ایمرجنسی ختم ہو جائے گی۔ اور اب اگر بات کریں سیف گارڈ ٹو پروکلیمیشن آف ایمرجنسی، یعنی اگر صدر اعلان کرتا ہے ایمرجنسی نافذ کرنے کا، تو اس اعلان کو آئین پاکستان تحفظ دیتا ہے۔ آئین کی روح سے اس اعلان کو کسی بھی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ It cannot be challenged in any court۔ بس کنکلوژنس کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمرجنسی پروویژنس، اس کے متعلق پریزیڈنٹ از آتھورائزڈ ٹو ڈکلیئر ایمرجنسی۔ صرف صدر مملکت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پورے ملک میں یا ملک کے کسی حصے میں ایمرجنسی نافذ کر لے۔ کس ٹائم، کس وقت اور کیوں کر ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے؟ ان دا ٹائمز آف وار، ایگریشن، ایکسٹرنل اور انٹرنل ڈسٹربنس، اکنامک کرائسس۔ اور جب ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے تو may seize فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی جو حقوق ہیں، مثلا کورٹ میں چیلنج کرنا، تو سارے کے سارے بنیادی حقوق سیز ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کی ڈیوریشن 6 مہینے ہے اور صدر اس کو 2 مہینے ایکسٹینشن دے سکتا ہے اپنی صوابدید پر۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔